میرا نام سنجے کمار ہے، میں بی اے سیکنڈ ایئر پڑھتا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کیجیے کہ وہ ایک ہے۔ بھائی نے سوال کیا کہ سائنس کے ذریعے ثابت کرو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا آپ خدا میں مانتے؟ میں تو مانتا ہوں خدا ایک ہے، لیکن میرے پڑوسی ایک برہمن نے مجھے پوچھا تھا۔ وہ نہیں مانتا ہے۔ ہاں، وہ خدا میں نہیں مانتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن میں تو پتھر پر وشواس نہیں کرتا۔ میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں، اور پہلے سے ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ صاحب کا سوال ہے کہ وہ خدا پہ وشواس کرتے ہیں، پتھر کی پوجا نہیں کرتے، لیکن اس کا ایک پڑوسی ہے جو برہمن ہے، وہ پوچھا کہ سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے۔ اس کا پورا جواب میں پہلے کانفرنس میں دیا تھا، از دا قرآن گاڈ ورڈ، اس میں ثابت کیا تھا کہ سائنس کے ذریعے خدا ہے اور خدا ایک ہے۔ پوری تقریر تقریباً 2 گھنٹے کی ہے، وقت نہیں ہے، میں مختصر سا اس کا جواب دوں گا۔ اس کے لیے بھی دوں گا جو خدا میں نہیں مانتے، اور اس کے لیے بھی جو انیک خدا میں مانتے۔ اگر کوئی ناستک مجھ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، سب سے پہلے میں اسے مبارکباد دوں گا۔ کیونکہ عام انسان اندھ وشواس کر رہے، اس کے والد کرشچن ہے تو وہ بھی کرشچن ہے، والد ہندو تو وہ بھی ہندو، والد مسلم تو وہ بھی مسلم۔ یہ ناستک سوچ رہا ہے کہ جو میرے والد خدا میں مانتے ہیں، ایسے غلط خدا میں میں نہیں مانتا ہوں، تو وہ سوچ رہا ہے۔ میں اسے مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ اس نے اسلام کا پہلا پارٹ جو شہادت ہے اسلام میں، اس کا پہلا بھاگ کہا ہے، لا الہ، خدا نہیں ہے۔ ابھی مجھے ثابت کرنا چاہیے صرف اللہ، جو میں انشاءاللہ کروں گا، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو لوگ ناستک ہوتے ہیں یا جو سائنس میں مانتے ہیں، جیسے آپ کے برہمن ہیں، میں ان سے پوچھوں گا ان کو سائنس کے ذریعے کے ساتھ، سائنس قرآن سائنس کے اونچا ہے، لیکن جب وہ سائنس ان کا معیار ہے تو میں سائنس کے ذریعے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ جیسے میں نے پہلے پوچھا تھا، میں اس سائنسدان سے پوچھوں گا کہ کائنات کیسے وجود میں ہے، تو وہ کہیں گا یہ کائنات وجود آئی، اسے کہتے بگ بینگ۔ اپنی ساری کائنات ایک گولا تھا، پھر دھماکہ ہوا، گیلیکسیز ہوئے، پھر اسٹارز ہوئے، چاند ہوا، سورج ہوا، دھرتی ہوئی۔ میں پوچھوں گا کب پتا چلا، وہ کہیں گا کہ مجھے 40 سال پہلے پتا ہوا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 1400 سال پہلے، سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں، اولم یر الذین کفروا، کیا وہ لوگ جھٹلاتے نہیں جانتے ان السماوات والارض، کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے، کانت کالفقناہما، اور اس سے ایک دھماکہ ہوا اور وہ علیحدہ ہوئے۔ یہ جو آپ کہہ رہے بگ بینگ، یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے، اسے کون لکھ سکتا ہے؟ وہ کہیں گا ہو سکتا ہے یہ فلوک ہے، غلطی سے آ گیا، آرگیو مت کرو۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ جو اپنی زمین ہے، یہ دھرتی ہے، اس کا شیپ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گا پہلے ہم سمجھتے تھے یہ دھرتی ہے، زمین چپٹی ہے، فلیٹ ہے، ابھی ہمیں پتا چلا کہ یہ گول ہے۔ میں پوچھوں کب پتا چلا؟ وہ کہیں گا 1579 میں فرانسس ڈریک جب زمین کے گول سیل کیے جہاز میں، اسے پتا چلا کہ دنیا گول ہے۔ میں کہوں گا آپ کو پتا چلا ابھی 300 سال پہلے، قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے، سورہ نازعات میں، سورہ نمبر 79 ورس نمبر 30 میں، آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے we have made the earth as an expanse والارض بعد ذلك دحاها، ہم نے اس دنیا کو گول بنایا ہے۔ یہ گول ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے ہم نے دنیا کو بیدوی شکل سے بنایا ہے، بیدے کی طرح بنایا ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے دنیا پوری گول نہیں ہے، اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے بیدوی شکل میں، اور یہ جو دہا ہے یہ آسٹرچ کا بیضہ ہے، شتل مرغ کا بیضہ ہے۔ ہم دیکھیں گے آسٹرچ کا بیضہ بالکل جیوسفیریکل شیپ ہے، دنیا کی شکل کا ہے۔ تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیدوی شکل کی ہے، جو ہم آج جانتے ہیں۔ یہ کون لکھائے گا؟ وہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وہ بہت ذہن والے انسان آرگیو مت کرو. دوسرا سوال, یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے؟ وہ کہیں گا پہلے ہم سوچتے تھے خود کی روشنی ہے, ہمیں سائنس نے ابھی بتایا 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 300 سال پہلے کہ چاند کی روشنی ہے, خود کی روشنی نہیں ہے, وہ سورج کی روشنی ہے. یہ قرآن مجید میں صرف فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا, اس کی خود کی روشنی ہے, اور چاند ہے, چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے, ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. یہ کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ آدمی چپ ہو جائے, آرگیو مت کرو, آگے جاؤ. قرآن میں لکھا ہے کہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ کر کے. آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز جو ہے الٹرا وائلٹ ریز, اگر یہ آسمان نہیں ہوگا تو اس سے انسان مر جائیں گے. This filters the UV light, جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے. یہ قرآن میں جن میں 1400 سال پہ کون لکھ سکتا ہے؟ وہ خاموش رہے گا. اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے موٹر سائیکل کے بارے میں, قرآن میں لکھا بایولوجی کے بارے میں, قرآن میں لکھا بوٹنی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے کس طریقے سے پلانٹس پودے کی بھی جنس ہے, مرد اور عورت. قرآن میں لکھا ہے کس طریقے سے مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی, لکھا ہوا ہے قرآن میں لکھا ہے ایمبرائڈری کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے, وغیرہ. 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں. میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے, وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا, اس کائنات کا خالق. اور اس کائنات کا خالق, اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ. اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, جب آپ قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں سائنس کے ذریعے, قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, اور ان 6000 آیتوں میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتے ہیں, اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت میں جسے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے. اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. تو قرآن مجید جب سائنس سے نہیں ٹکرا دے سب کچھ صحیح ہے, تو اسے یہ بھی ماننا پڑے گا قل هو اللہ احد خدا ایک ہے. اگر وہ برہمن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے سویتا اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودیتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. آپ کے سویتا اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچسے کسیچ جنیتانا پدیر جنیتانا چدیپا اس ایشور کوئی والدین نہیں ہے, کوئی والد نہیں, کوئی والدہ نہیں, اور کوئی رب نہیں, وہ سب سے اونچا ہے. یہی پیغام دیا گیا سویتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19 اور یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں نتس پتیما استی, اس ایشور اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پیٹریٹ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو اس برہمن کو بولو, آپ اگر پڑھیں گے رگوید یجروید اپنشد, اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. اور یہ صاف طور پہ رگوید میں لکھا ہے والیوم نمبر 1 ورس نمبر 160 ہم نمبر 164 ورس نمبر 46 ایکم ست وپربھودا ودانتے, ستیہ ایک ہے, حقیقت ایک ہے, ایشور ایک ہے, خدا ایک ہے. اور جو علم والے انسان ایشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں, تو کئی نام سے پکارنے کی بالکل اجازت ہے. نام اچھا ہونا چاہیے, بہترین ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110. لیکن خدا ایک ہے, اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے خدا میں, آپ مانتے بت پرستی غلط ہے, آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, آپ مانتے, تو اس کا مطلب مسلم ہے. میں تو مسلم اسلام قبول کرنے آیا ہوں. ماشاءاللہ. آپ پر کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے, کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے, دل سے کر رہا ہوں, اور میں اور دماغ سے بھی قرآن بھی تھوڑا پڑھ چکا ہوں, اور اسلام کے بارے میں کافی کچھ جانتا بھی ہوں, اور میں میرے دل سے کر رہا ہوں, اسلام کر رہا ہوں, دل سے اور دماغ سے. کوئی بھی دباؤ نہیں. 10 دن کے لیے والنٹیئر بن کے بھی آیا. ارے ماشاءاللہ. میں عربی میں کہوں گا, اس کو آپ دہرائیے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاءاللہ جنت نصیب فرمائے. اور میں جاتے کچھ کہنا چاہتا ہوں اسلام کو اچھی طریقے سے آپ بڑھانا چاہیں گے تو بھی اپنے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پڑوسی ہوتے ہیں جیسے میرے پڑوسی اشفاق احمد باڑگے انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا اور قرآن بھی دیے پڑھنے کے لیے اور میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ہمیں اسلام کے اتنے اچھے اسلام میں ہمیں داخل کرنے کے لیے ان کا بہت بڑا سپورٹ رہا اور میں ایسی ہدایت دینے کی اللہ سے دعا کرتا ہوں اور سارے اسلامکل لوگوں کو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ سب سلامت رہے. آمین آمین. ہم بھی آپ کی اور آگے یہی میں کوشش کروں گا کہ میں بھی زیادہ سے زیادہ اسلام کے دوسروں مذہب کے لوگوں کو یعنی غیر قوم کے لوگوں کو اسلام میں لانے کی کوشش کروں گا اور سب کو نماز پڑھنے کے بھی نماز کے طریقے اور بتاؤں گا. میں ہمارے گاؤں میں اور میں بھی کافی کچھ دنوں سے یہاں پر نماز بھی ادا کیا ہوں اور کچھ جانا بھی ہوں اس کے بارے میں اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام کیا ہے اور میں جان چکا بھی اور دیکھ چکا بھی اسلام کے بارے میں دیکھنا بھی جانا بھی پھر قبول کیا الحمدللہ پورے ہوش کے ساتھ. اور میں پہلے سے یہ کہ اللہ پر ہی وشواس رکھتا ہوں اور اسے ہی مانتا تھا. صرف میں ہمارے گھر میں بھی پوجا وغیرہ کرتے تھے لیکن میں اس کے سامنے جھکتا نہیں تھا اور ہماری ماں مجھے ضرور ڈانٹتی تھی پھر بھی میں جھکا نہیں. اور میرے 3 بہن ہیں اور میں خود ہی ہوں ایکلا. اتنی سی بات کہیں. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ آپ کو جو ہدایت ملی آپ پہ ہدایت غیروں تک پہنچائے اور انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں. آمین.